ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سید المرسلین۔ میرے معزز محترم دوستو بزرگوں، حاضرین محفل اور سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس میں میری اور آپ کی حاضری ہے، یہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت اطہار کی برکتیں لیتے ہوئے ہمارے بڑے ہی مکرم محترم جناب محمد انور مرحوم صاحب، ان کے اصال ثواب کی نیت سے انعقاد پذیر ہے۔ خلاق عالم ہم سب کی حاضری کو اپنے مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا مرحوم کی قبر پر کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی اولاد کی اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس اہتمام کو اور اس محفل پاک کو سجانے والے، اس میں آنے والے، اس میں ثناخوانی کرنے والے، مناقب پڑھنے والے، نعرہ رسالت پر اپنی عقیدتوں محبتوں کے ساتھ جواب دینے والے، نعرہ حیدری پر اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے جتنے جملہ احباب ہیں، اللہ کریم سب کو اس کی جزا رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا مرحوم کے عالم برزخ کے جملہ معاملات میں مرحوم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اب چونکہ یہ محفل محرم الحرام کے سلسلہ میں ذکر اہل بیت اطہار سے بھی مزین ہے، اور اس کا عنوان اصال ثوابی ہے، جب اس کے فلیکس کو دیکھا جائے تو یہاں پر اس کو محفل میلاد کا نام دیا گیا ہے۔ تو خیر میں اپنی اس حاضری میں ابتدائی طور پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر آخر میں اصال ثواب، اور پھر اگر وقت نے اجازت دی تو کچھ آپ کی بارگاہ میں والدین کے حقوق کے حوالے سے بھی گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل وعلا ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے سعادت دارین کا ہمارے لیے اس کو سما بنائے۔ جہاں تک ذکر اہل بیت اطہار کا تعلق ہے، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، زبان نبوت پر اللہ جل وعلا نے حکم ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنی زبان نبوت سے یہ اظہار فرمائیں، جو دین کی خدمت کی ہے، جو اسلام کا نور تمہیں دیا ہے، جو قرآن کا نور تمہیں عطا کیا ہے، ان تمام تر معاملات پر تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگا جا رہا، لیکن الا المودۃ فی القربى، جو میری قرابت داری ہے، میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان سے البتہ مودت کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، ایک لفظ محبت اور ایک لفظ مودت۔ لفظ محبت یہ کیا ہے اور لفظ مودت یہ کیا ہے؟ جب اس کی گہرائی میں اور اس کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو لفظ محبت کی میم سے لے کر اس کی تا کا تا تک، اور لفظ مودت کی
میم سے لے کر اس کی گول تا تک اس کے اندر وہ چاشنی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ رعنائی ہے، وہ اس کے اندر ایک لطف ہے کہ جس لطف کے سمندر کے اندر اگر غوطہ زن کو ہوتا ہے تو کوئی داتا علی ہجویری بن جاتا ہے، تو کوئی بابا فرید گنج شکر بن جاتا ہے، کوئی سلطان العارفین بن جاتا ہے، تو کوئی سلطان باہو کے نام سے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ یہ لفظ محبت اور مودت ہے۔ اس کی داستان کو سمجھنے کے لیے بحیثیت باپ، بحیثیت نوجوان، بحیثیت بیٹا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس میدان کربلا میں ہونے والے واقعہ کے فلسفے میں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب لفظ محبت کا تعلق رب کی ذات سے ہو، جب یہی لفظ محبت دین کی طرف سے آئے تو پھر یہاں پر دیکھا نہیں جاتا ابھی علی اکبر کی جوانی ہے اس کو روک لیتے ہیں، ابھی ننھے علی اصغر کی معصومیت ہے اس نے زندگی کے دن بہاریں دیکھنی ہے اس کو روک لیتے ہیں، پھر یہ دیکھا نہیں جاتا علی اکبر کی جوانی کو قربان کیا جاتا ہے اور علی اصغر کی معصومیت کو اس دین کی محبت میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم، جب اس لفظ محبت کی گہرائی میں جایا جائے تو اس لفظ محبت کی گہرائی میں وہ کچھ ہے، وہ کچھ اس کے اندر گہرائی ہے کہ جس گہرائی کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل عشق مصطفیٰ سے دھڑکتا ہو، جس کے سینے میں خون کی روانی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے تصدق سے ہو۔ یہی لفظ محبت ہے اور یہی لفظ مودت ہے کہ امام علی مقام نے یہ نہیں دیکھا کہ قربان کون ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنے قربان ہو گئے اب یزیدیت کے معاملات کو قبول کر لیا جائے، یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جائے، بلکہ آپ نے سب کچھ قربان کر کے اس لفظ محبت کی حقیقت کو بتا دیا کہ لوگوں جب یہ لفظ محبت کو اپنے سینے میں اتارتے ہو تو اس کے تقاضے کو پورے کرتا، اس کا تقاضا تمہیں یہ پیغام دے گا، اس کا تقاضا تمہیں یہ حکم دے گا، اس کا تقاضا تمہارے خون کی اس روانی پر یہ ایک سحر جاری کر دے گا کہ لوگوں جب اس محبت کی ادا کو ادا کرنے کا ٹائم آئے تو سب کچھ نام حسین پہ قربان کر دینا ہوگا گیا کہ یہی نواز رسول ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، میرے حسین کی محبت یہ اتنی عرف و اعلیٰ مقام ہے تمہیں جنت کے اعلیٰ ترین محلت کا مالک بنا دے گی۔ تو میرے معزز، جب آپ علمی گفتگو کرنے کی کوشش کریں، یہ علمی گفتگو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لفظ محبت کے اندر بہت کچھ بیان کیا گیا۔ ہماری عادت ہے ہم کانوں کا چسکا زیادہ لیتے ہیں لیکن بات کی گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم محفل میں آتے ضرور ہیں لیکن محفل سے کچھ سیکھنے، کچھ پیغام، کچھ میسج لے کر جانے کا درد کم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کئی محفلوں کے اندر حاضری دی ہوگی، آج آپ اس محفل میں حاضر ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اہل بیت طہار کی محبت کا پیغام دیا جا رہا تھا۔ اہل بیت طہار سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ان کے نام پر محفلیں سجا رہے تھے۔ کوئی محفل سجاتا ہے، کوئی محفل میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کروڑ رحمتوں کا نزول اس بندے کی قبر پہ فرمائے جس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اگلی رات زندگی کی نصیب نہیں ہے، رات کی تنہائی ہے، آخری رات ہے، اور رات کسی گلی کوچے میں نہیں گزاری، گھر میں بستر پہ نہیں گزاری، کسی اور جگہ پہ نہیں گزاری، بلکہ رات گزاری ہے تو ذکر حسین میں گزاری ہے۔ اب ذکر حسین میں رات گزاری، اگلا دن سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، دن کا ابھی جو عروج آنا ہے، لیکن پیغام آیا کہ ایک بندے نے لقمہ اجل کو قبول کر لیا، ایک بندے نے دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کا سفر اختیار کر لیا، اب وہ جناب سے مرحوم بن گیا۔ لیکن اتنی افسوسناک خبر سننے کے بعد یقیناً دوستوں کو دکھ ہوا ہوگا، بھائیوں کو دکھ ہوا ہوگا، اولاد کو دکھ ہوا ہوگا، لیکن جب اس کی زندگی کی آخری رات کا احوال دیکھتے ہیں
تو پھر وہ رات ذکر حسین میں گزری ہے، وہ رات نواسے رسول کی محبت میں گزری، وہ رات علماء کی محبت میں گزری۔ تو میرے محترم اب دنیا سے جا چکے، سال ہو چکا، لیکن آج بھی ان کے نام پر محفل سجائی ہے تو ذکر حسین کے نام پہ سجائی گئی۔ یہ اعزاز کیا کم ہے کہ زندگی کی آخری رات وہ بھی ذکر حسین میں گزری، جب آج ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو میں مراد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری مراد محمد انور مرحوم ہے، زندگی کی آخری رات گزاری ہے ذکر حسین میں، محفل پاک میں۔ زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کا سفر اختیار کرتے ہیں، لیکن آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان سے جتنے انس رکھنے والے، ان سے جتنے تعلق رکھنے والے، وہ یاد یقیناً کرتے ہوں گے کہ وہ بھی محرم کا مہینہ تھا جب ہمارا دوست دنیا سے گیا، جب ہمارا محلے دار دنیا سے گیا، جب ہمارا بھائی دنیا سے گیا۔ اور بیٹے تو یاد کرتے ہی ہوں گے کہ وہ محرم کا مہینہ تھا، ہمارے باپ نے زندگی کی آخری محفل پاک میں شرکت کی اور پھر دار فانی کا سفر ختم ہو گیا، دار بقا کا سفر اختیار کر لیا۔ تو میرے معزز، اس محبت کی حقیقت کو اپنے سینے میں اتاریے، اس محبت کی حقیقت کو اس انداز میں اپنے سینے میں اتاریے کہ ذہن نصیب جب زندگی کی آخری رات آئے تو یہ ذکر حسین میں گزرے، حضور کی یاد میں گزرے، محفل میلاد میں گزرے، اور پھر اگلا دن آئے تو اس محبت کی چاشنی کو لیتے ہوئے جب قبر میں جائیں تو یقیناً منکر نکیر یہی کہیں یہ تو وہ بندہ ہے جو رات نواسے رسول کی یاد میں گزار کے آیا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میرا حسن اور میرا حسین یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو میرے حسن سے محبت کرے، میرے حسین سے محبت کرے، میں اس سے محبت کا اعلان کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کا اعلان کرتا ہوں مولا میری محبت کا یہ صلہ عطا فرما، یہ اس کو جزا عطا فرما جو میرے حسن سے محبت کرے، میرے حسین سے محبت کرے، مولا اس کو داخلہ جنت عطا فرما دینا۔ تو میرے معزز، ایک ہے لفظ محبت اور ایک ہے لفظ مودت۔ اب اگر ان دونوں لفظوں کو سمجھنا ہو تو محبت اور مودت کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ آپ نے پانی میں مچھلی کو دیکھا ہوگا، اب جب پانی کے اندر مچھلی ہے تو مچھلی زندہ ہے، اس کی حیاتی ہے، جب پانی سے مچھلی کو نکال لیا جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ تو اس مودت اور محبت کی داستان سمجھنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، جس سے محبت ہو تو اس کے علاوہ بعض اوقات گزارا ہو جاتا ہے، نظام چل جاتا ہے، لیکن اگر یہ محبت سے بڑھ کر مودت ہو جائے، یہ محبت سے اگلا رتبہ ہے مودت کا۔ جب محبت کے بعد مودت کی دہلیز میں بندہ قدم رکھتا ہے، جب محبت کے سے بڑھ کر مودت کی کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی رہ نہیں سکتی تو مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ تو اے اس شاکان اہل بیت، اے نبی پاک کی آل سے محبت کرنے والوں، جب اس محبت سے بڑھ کر تم مودت کو اپنے سینے میں اتار لو گے تو پھر حسین کی محبت سے، اہل بیت طاہر کی محبت سے تم دور جا نہیں سکتے۔ اگر جاؤ گے تو تمہارا ایمان خطر میں پڑ جائے گا۔ جب اس محبت کو لے کر تم مودت کی تحریک میں قدم رکھو گے تو اللہ کریم تمہیں حلاوت ایمان بھی دے دے گا، اور دنیا کے اندر اور آخرت میں اعلیٰ ترین مقام و مرتبے سے بھی اللہ کریم تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو میرے معزز محترم، ہم ذکر حسین سنتے ہیں، اہل بیت طاہر کے نام کا پیغام سنتے ہیں، لیکن سال کے بعد جب محرم آئے، محرم کے ایام کے اندر بعض اوقات ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اہل بیت طاہر نے جس سے منع کیا، ہم ان کاموں کو اپنا حصہ بناتے ہیں جس سے اہل بیت طاہر نے منع کیا۔ مثلا ہمارے نوجوان نسل ہے،
محرم کا مہینہ آیا، عقیدہ کیا ہے کہ حضور سے بھی محبت ہے، آپ کی آل سے بھی محبت ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے، لیکن محرم کا مہینہ آیا، دیکھا دکھائی کیا کیا، کالا سوٹ پہن لیا۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نظریہ بھی ٹھیک ہے، باپ بھی سنی ہے، ماں بھی سنی ہے، سنی گھرانے سے تعلق ہے، لیکن کیا کیا، لباس بلیک پہن لیا، کالا لباس پہن لیا۔ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر اس بات میں آپ کو برا لگے، یہ سچ حق بات بتانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یاد رہے فتاوی رضویہ جو امام اہل سنت نے لکھا ہے، سنیوں کے امام نے لکھا ہے، مختلف فتواجات کے اندر بھی یہ فتویٰ مل سکتا ہے، محرم کے دنوں میں ایک عاشق صحابہ کو اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے کو یہ بات گوارا نہیں کہ وہ بلیک یعنی کالا لباس پہنے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے محرم کے اندر کچھ لوگ اپنی پہچان کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ جو کالا لباس پہنے گا عمومی طور پہ شعور نہیں ہوتا، اب اگر کسی نے پہنا ہو تو اس پہ تنقید نہیں کرنی، لیکن یہ مسئلہ سنتے جائیے، کالا لباس کون پہنتا ہے؟ وہ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں جنہوں نے امام علی مقام کو پہلے کوفے میں بلایا، بیعت کا وعدہ کیا، جب امام علی مقام جاتے ہیں تو مکر گئے، انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ امام علی مقام کو شہید کرنے والے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بلا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وقت آیا تو ساتھ یزیدیت کا دے دیا اور حسینیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم، یہ کالا لباس پہننے والا وہی ہے جس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرا قرآن مکمل نہیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مکمل نہیں، کالا لباس کون پہنتا ہے؟ وہی پہنتا ہے جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، معاذ اللہ ان پر تانا زنی کرتا ہے۔ کالا لباس کون پہنتا ہے؟ وہی پہنتا ہے جو علی کے پیر کو گالیاں دے، وہی پہنتا ہے جو تاجدار صداقت کی صدیقی صداقت کا انکار کرے، وہی پہنتا ہے جو سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کا انکار کرے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو یہ نظریات کا پتہ نہیں تھا تو آئندہ کے بعد کوشش کریں جب محرم کا مہینہ آئے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ محرم کے دنوں کے اندر ایک عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت کو زیب نہیں دیتا وہ کالا لباس پہنے، چونکہ یہ ایک خاص لوگوں کی علامت ہے، چونکہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ اب اس بات پہ یعنی ان کے تمام نظریات کو چھوڑ کر اور وہ نظریہ لے کے آئے جو اہل بیت طہار کی عقیدت اور محبت کا یاد رہے۔ بہت ساری باتیں بیان کرنے والی ہیں، اب کسی بات پر صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ یہ سچا اور سچا ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت طہار کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اہل بیت طہار کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آپ اپنے باپ سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون سا ہے؟ بیٹا سوال کرنے والا، بیٹا کون ہے؟ شیر خدا علی المرتضی کا۔ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ تاجدار ولایت سے، جو ولیوں کے امام ہیں، جو زہرا بطول کے شوہر ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حسنین کریمین کے بابا جان ہیں۔ جب بیٹا سوال کرے باپ سے تو جواب دیا، اے میرے بیٹے سن لے، اللہ کریم نے دنیا کے اندر جن لوگوں کو مقام دیا، مرتبہ دیا، تمام انسانوں سے بڑھ کر انبیاء کے بعد وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے اس کے بعد اللہ کریم نے رتبہ کس کو دیا؟ تو آگے سے شیر خدا کا جواب ہے، علی المرتضی کا جواب ہے، ولایت کے امام کا جواب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد اللہ کریم نے جس کو رتبہ دیا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ ارے جن کی صداقت کو شیر خدا مانے، جن کی عظمت کو
کا یہ فرمائیں، حدیث ہے جس کا جی چاہے اس حدیث کو دے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر جو جنتی حوض ہے جس پر آقا کریم جلوہ گر ہوں گے، علی المرتضیٰ جلوہ گر ہوں گے، فرمایا حوض کوثر پر میں جلوہ گر ہوں گا، حوض کوثر کے ایک کنارے پر میں کھڑا ہوں گا، اور جو مجھے ماننے والے ہوں گے، میری محبت رکھنے والے ہوں گے، ان کو حوض کوثر سے میں جام بھر بھر کے دوں گا، حوض کوثر سے جام بھر بھر کے دوں گا۔ لیکن فرمایا لوگوں سن لو، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا علی اس کو حوض کوثر کا جام نہیں دے گا، جس کے دل میں سیدنا فاروق اعظم کا بغض ہوگا علی اس کو جام نہیں دے گا، جس کے دل میں سیدنا عثمان غنی کا بغض ہوگا، ان کے بارے میں عقیدت محبت نہ ہوگی، علی اس کو حوض کوثر کا جام نہیں دے گا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جام کوثر کس کو دیں گے؟ اس کو دیں گے جو تاجدار صداقت کو مانے، جو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کو مانے اور عثمان غنی اور آپ کی آل سے محبت کرے۔ علی المرتضیٰ ان کو حوض کوثر سے جام عطا فرمائیں گے۔ تو میرے معزز محترم، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم رسمی طور پہ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ صحیح بات کو بیان کرنا یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے اہل سنت کے علماء اور مفتیان کرام کا اجلاس ہوا۔ ابھی حال ہی میں کچھ لوگوں نے محفلیں سجا کر معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے، سیدنا فاروق اعظم پر معاذ اللہ تبرہ کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ ارے ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کی مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان پر کوئی تان کرے، ان پر کوئی تان وہ ایک لبادہ اور سے کرے تو اس لبادے کا بھی بائیکاٹ کرو، ان کے نظریات کا بھی بائیکاٹ کرو، ان کی سوچ کا بھی بائیکاٹ کرو، اور اپنے جسم سے، اپنے لبادے سے، اپنے ظاہر سے یہ ثابت کر دو ہم علی کو مانتے ہیں، تاجدار صداقت کو مانتے ہیں اور تمام صحابہ کی محبت کو مانتے ہیں۔ یہی ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبتکم علی الصراط، لوگوں سن لو کہ قیامت کے دن جو جنت میں جانے کا راستہ ہے وہ پل صراط ہے، جس سے گزر کر لوگ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاصحابی وحب اہل بیتی، لوگوں پل صراط کو پار کر کے جائیں گے۔ پل صراط جو جنت میں جانے کا داخلہ ہے، جس سے گزر کر جنت میں جایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ تو جو پل صراط سے گزر کر جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاصحابی وحب اہل بیتی، جو میرے صحابہ کو بھی مانے اور میرے اہل بیت طہار سے بھی محبت کرے وہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رہے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث کریمہ کے اندر فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام، کہ لوگوں ہر چیز کی ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، ایک جڑ ہے جس پر اس پوری چیز کا قیام ہے۔ اگر جڑ کو ختم کر دیا جائے، جڑ کو کاٹ دیا جائے، کمزور کر دیا جائے تو اس چیز کا قیام ختم ہو جاتا ہے۔ مکان کی بنیاد کو ختم کر دیا جائے مکان گر جاتا ہے، درخت کی جڑ کو کاٹ دیا جائے درخت نیچے آ جاتا ہے۔ فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام، لوگوں کو اس طرح ہر چیز کی جڑ بنیاد ہے، اسی طرح اسلام کی بھی جڑ اور بنیاد ہے، اسلام کی بھی جڑ اور بنیاد ہے۔ لکل شیء اساس و اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ آج کے پیغام کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس محفل کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ فرمایا حب اصحابی و حب اہل بیتی، اسلام کی جو اساس بنیاد اور جڑ ہے وہ میرے صحابہ اور اہل بیت طہار کی محبت ہے، وہ میرے صحابہ اور اہل بیت طہار کی محبت ہے۔ اگر اہل بیت طہار کی محبت ہے لیکن صحابہ کی محبت نہیں تو پھر اسلام کی جڑ مضبوط نہیں، اسلام کی اساس مضبوط نہیں۔ صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت طہار کی محبت کا دامن نہیں تھاما
تو پھر بھی اسلام کی اساس بنیاد اور جڑ مضبوط نہیں۔ اگر صحابہ کی محبت کا بھی دامن ہاتھ میں ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن بھی ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کی جو مسلمان کی اسلام کی اساس ہے وہ مضبوط ہے، اور جس کی اسلام کی اساس کی جڑ مضبوط ہو جائے اللہ کریم اس کو دنیا کے اندر اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے اب جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو میں نے یہ عرض کیا کہ بلیک لباس کے حوالے سے اگر میرے کسی بھائی نے پہنا ہے تو اس پہ تنقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ بعض قد بندے کو پتہ نہیں ہوتا، پہن لیتا ہے۔ میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو اس نے لباس پہنا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ لباس ایک خاص لوگوں کی علامت ہے۔ میں نے خیر اس کو چند باتیں بتائیں، کہنے لگا جی آپ کا بہت شکریہ، مہربانی آپ نے مجھے بتا دیا، پہلے مجھے علم نہیں تھا، آج کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کی محبت میں اعلان کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی بھی میں بلیک لباس نہیں پہنوں گا۔ جب علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں اگر کوئی کام کر لیں تو اس پر شریعت گرفت نہیں کرتی، ہاں علم آنے کے باوجود اگر کریں تو پھر شریعت بندے کی پکڑ کرتی ہے۔ تو آپ نے کسی پہ تنقید نہیں کرنی کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا وہ کیسے کر دیا، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ جب سمجھائیں گے عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط بھی رکھیں اور علماء سے اپنے آپ کو مربوط بھی رکھیں، تاکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو کہ کون سا لباس پہننا ہے اور کون سے لباس سے بچنا ہے، کس عقیدے کو لینا ہے اور کس عقیدے کو چھوڑنا ہے، کن عقائد و نظریات کے مطابق چلنا ہے اور کن عقائد و نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یاد رہے عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، عمل کوئی جتنا مرضی کر لے اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ عقیدہ درست ہے لیکن عمل میں اگر کوئی کمی ہے تو سرکار کے نواسوں کا صدقہ، صحابہ کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ کرم ہو جائے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے، عقیدہ خراب ہو جائے اور پھر بندہ عمل کی طرف آئے تو عقیدے کا بگاڑ یہ داخل جہنم کروا دے گا، اور عقیدے کا سے جو سدھار ہے وہ داخل جنت قرار دے گا۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے انسان اپنی ڈیڑھ ہوشیاری کے اندر کبھی اس کشتی پہ پاؤں رکھتا ہے، کبھی اس کشتی پہ پاؤں رکھتا ہے۔ محرم آیا تو لبادہ اور اوڑھ لیا، محرم گزرا تو لبادہ اور اوڑھ لیا۔ ایسی بات نہ کریں، وہ لبادہ اوڑھیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اور صحابہ سے محبت کرنے والے کا ہے۔ اگر دو کشتیوں میں پیر رکھے تو پھر بندہ ڈوب مرنے کا اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت جریر نے حضرت لیث سے اس کو بیان فرمایا، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دی تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک سفر کا ارادہ کیا، سفر کے لیے نکلتے ہیں، وہ بندہ بھی ساتھ ہے، آپ کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے ان روٹی کھانا کھانے کو حکم دیا۔ جب روٹی کھانے لگے، ایک روٹی کھا لی، دوسری روٹی کھائی تو قریب ہی پانی ہے، آپ نے فرمایا میں پانی پی کے آتا ہوں۔ جب پانی پینے گئے تو پیچھے ایک روٹی باقی ہے، اب واپس آئے تو وہ روٹی ختم کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ روٹی کس نے کھائی؟ تو آگے سے انکار کرنے لگا، نہ میں نے تو نہیں کھائی، حالانکہ وہاں کوئی موجود کوئی نہیں تھا۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ میں نے کھائی ہے تو بات ختم تھی، بہت بڑے عذاب سے بچ جاتا، لیکن جانتا نہیں تھا یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ان کی بارگاہ کی بے ادبی مجھے جہنم میں لے جائے گی، ان کی بے ادبی مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کی طرف لے جائے گی، ان کی بے ادبی بہت بڑے نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن انکار کیا۔ خیر آپ نے اس کا انکار سن کر اس کو ساتھ لیا اور قریب ہی آپ نے ایک پانی کو دیکھا جہاں پہ گزرنے کا راستہ نہیں تھا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔
جب اتنے بڑے معجزے کو دیکھا، پانی کو عبور کیا، پار کیا، تو آپ نے پھر فرمایا اس رب کی عزت و جلال کی قسم جس نے تجھے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دکھایا کہ پانی پہ چلنا انسان کے بس کی بات نہیں، اب پانی پہ چل کے آئے ہو، یہ بتاؤ روٹی کس نے کھائی ہے؟ وہ انکار کرنے لگا مجھے علم نہیں، پتہ نہیں کس نے کھائی۔ خیر آپ نے کچھ دیر گزری، ایک ہرنی اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھی، آپ نے ہرنی کو آواز دی، وہ آتی ہے، اس کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کا گوشت بنایا اور پھر اس کو خود بھی کھایا اور اس سے بھی کھلایا۔ کھلانے کے بعد آپ نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو اس ہڈیوں پر رکھا جن کا گوشت آپ نے کھا لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے جن کو نبوت کا نور دیا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، زندہ تو زندہ ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب ہاتھ رکھا وہ ہرنی کا بچہ اسی طرح زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہونے کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بندے یہ بتا، اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اسی ہرنی کے بچے کو ذبح ہوتے دیکھا، اس کے گوشت کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، اس کا گوشت کھایا بھی ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ، ہاتھ لگنے کے بعد وہ زندہ ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ آگے سے پھر وہ انکار کرتا ہے۔ آپ نے جب ایک جنگل میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کر رکنے کو حکم دیا اور ریت اور مٹی کے آپ نے 3 ڈھیریاں بنائی۔ بنانے کے بعد حکم دیا کہ رب کے حکم سے اے مٹی سونا بن جا، اور وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ 3 ڈھیریاں بنانے کے بعد اس کو سونا بنا دیا، فرمایا ایک ڈھیری میری، ایک حصہ میرا، ایک تیرا، اور تیسرا حصہ اس بندے کا جس نے روٹی کھائی۔ اب بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ کہنے لگا میں نے کھائی ہے۔ پہلے پانی پار کیا، انکار کیا، ہرنے کے بچے کو ذبح کیا، انکار کیا، جب مال کی بات آئی، سونے کو دیکھا، اتنی قیمتی چیز کو دیکھا، تو پھر کہنے لگا میں نے کھائی۔ آپ نے فرمایا اب تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد مال کو دیکھ کر مال کے لالچ میں سچ بولتا ہے، پہلے سچ کیوں نہیں بولا؟ اب جا، یہ سارا تجھے دیا، لیکن تیری سزا یہ ہے کہ تجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب بظاہر تو وہ دل کے اندر خوش ہونے لگا، یہ تو موجی لگ گیا، یہ تو چنگا رہ گیا، اگر دریا پار کرتے وقت سچ بول دیتا تو اتنا سونا مجھے نہ ملتا، ہرنی کو ذبح ہونے کے بعد سچ بول دیتا یہ سونا نہ مجھے ملتا، اب میں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا، اب جھوٹ پہ جھوٹ بولا تو اتنے بڑے سونے کا مجھے مالک بنا دیا۔ رہی یہ بات ان کی بارگاہ میں رہنے کی تو چلو کوئی گال نہیں، سونا اتنا مل گیا، اب سونے کی 3 ڈھیریاں مجھے مل چکی ہیں، مجھے زندگی بھر کیا میری نسلوں تک یہ سونا ختم نہیں ہوگا، چلے کوئی بات نہیں، صحبت سے دور ہو گیا تو یہ کون سا بڑا عذاب ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا اس بے ادبی پر کیا سزا ملے گی، وہ جانتا نہیں تھا اس پر کیا عذاب آنے والا ہے۔ اب خوشی خوشی دل کے اندر لڈو پھوٹنے لگے اور اظہار تشکر کرنے لگا، اور اپنی اس زوم فاسد پر خوشی کے یوں سمجھے کہ اپنے دل کے اندر خوشی منانے لگا اور خوشی کے جشن منانے لگا کہ اتنے بڑے سونے کا مالک بن گیا، اتنے بڑے مال کا مالک بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب جنگل کے اندر اتنا بڑا سونا، کچھ دیر گزری تو ڈاکو آتے ہیں اور دیکھا کہ اس جنگل کے اندر اتنا سونا اس کے پاس ہے، اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے سے کہتا ہے جناب مجھے مارے نہیں، میں یہ کرتا ہوں سونے کے اندر تمہیں حقدار بنا دیتا ہوں، 2 تم ہو 1 میں ہوں، سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو اب مجھے مارے نہ۔ اب بات رضامندی سے طے ہو جاتی، چلے ٹھیک ہے مارتے نہیں آپ کو، 1 حصہ تیرا ہے، 1 حصہ میرا ہے اور 1 حصہ اس کا ہے۔ جب یہ طے پا گیا تو پھر ایک کو کہا جاؤ شہر جاؤ اور بھوکے ہیں کھانا لے کے آؤ، کچھ مال لیا، اس کا کھانا لینے ایک چلا جاتا ہے۔ جب کھانا لینے والا گیا تو کھانا لینے کے لیے شہر پہنچا تو کھانا لینے کے بعد دل بے ایمان ہونے لگا کہ اتنا بڑا سونا
तीन हिस्सेदार हो ना हो कि खाना तो सबने खाना है, इस खाने में जहर मिला देता हूं, जब वो खाएंगे काम तमाम हो जाएगा और सारे सोने का मालिक मैं बन जाऊंगा। सोने के अंदर जहर मिला दिया, वापस आने लगा, उन दोनों की नीयत में ईमान हो जाती है कि हो ना हो तीन हिस्सों में करने की बजाय दो हिस्सों में हो जाता है। वो खाना लेने वाला आएगा, हम उस पर हमला कर देंगे और हमला करने के बाद उसको मार देंगे, सोने को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इधर इसकी नीयत में ईमान, उधर उनकी नीयत में ईमान। खाना लेकर जो ही पहुंचा, मंसूबे के मुताबिक उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। राती राती खाना खाने लगे कि अब तो इस सोने के हम मालिक हैं, हम इससे ये बनाएंगे, हम इससे ये करेंगे, हम इससे वो करेंगे, हम इससे ये खरीदेंगे। अब ख्याली पलाव बनाने लगे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब खाना खाया उसमें जहर मिला हुआ था, ये खाकर भी खत्म हो गए। अब तीनों के तीन वहां पे ढेर हैं, कोई सोने का मालिक नहीं। ईसा रूहुल सलाम अपने कुछ हवारियों के साथ वहां से गुजरे, जब उनकी मौत को देखा, फरमाया कि दुनिया और दुनिया का हाल है, जो बेअदब होता है वो दुनिया में और आखिरत में तबाह हो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो बाअदब होता है, अदब की तहरीक पे कदम रखता है, अदब में जिंदगी गुजारता है, अदब के दामन से थाम कर जिंदगी गुजारता है, फिर होता क्या है? आइए सुनिए, जिनको अल्लाह करीम ने अदब का करीना दे दिया, अदब की तहरीक में जिनको जीने का सलीका दे दिया, अदब को जिनका मुकद्दर बना दिया, अल्लाह करीम उनको क्या मुकाम देता है, क्या मुकद्दर देता है। एक बात नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं कई वाक़े आपके सामने कर देता हूँ, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। ये हमारे करीबी इलाका है जिसको जिक्र कहा जाता है, उसमें एक इलाका जो सुल्तान बाहू का जाता है, यही सुल्तानुल आरिफीन है, यही सुल्तानुल आरिफीन है जिनकी जिंदगी का हाल ये है। रात की तन्हाई है, आप अपनी इबादत में मशगूल है, आप अपनी रियादत में मशगूल है, रब की बात में हाजिर है, सहाबा का इश्क दिल में है, अहले बैत तहार से प्यार करते हैं। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू की शायरी को देख लें, आपने अहले बैत तहार की मोहब्बत का भी पैगाम दिया और सहाबा की मोहब्बत का भी पैगाम दिया। अहले बैत तहार की मोहब्बत के आपने जान पिलाए भी, और जो उनसे अदावत रखते हैं उनसे दूर रहने का हुक्म दिया। जब अहले बैत तहार की बारी आती है तो उनकी मोहब्बत का पैगाम दिया, उनसे अदावत रखने वालों से दूर रहने का पैगाम दिया। यही सुल्तानुल आरिफीन है। रात की तन्हाई है, कुछ लोग हैं रास्ता भूल गए, जब देखा कि एक जगह पे लाइट है, रोशनी आ रही है, देखा तो एक बाबा जी अपनी मौत में मस्त है, अपने काम में मस्त है, और क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह के सदाएं करते हुए, अपने दिल में इश्क मुस्तफा की शम्मा को जलाते हुए। आज में इस सहरा के अंदर महल है। आकर लोग सवाल करते हैं, बाबा जी रात के राही है, रास्ता भूल चुके, हमें जाना है, हमें रास्ता बताइए। बाबा जी ने सर उठाया, पूछा कहाँ जाना है? कहते अहमद नगर जाने का इरादा है। बाबा जी कहते अहमद नगर जाना है, तो फिर ऐसे करो, सारे लोगों लाइन बना लो, रास्ता भी बताता हूँ, अहमद नगर भी पहुंचाता हूँ, रास्ता भी बताता हूँ, अहमद नगर भी पहुंचाता हूँ। लोगों ने लाइन बना ली, लाइन बनाने के बाद खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद करके इस सहाबा के सच्चे आशिक के पीछे खड़े होते हैं, अहले बैत तहार के सच्चे आशिक के पीछे खड़े होते हैं, फिर होता क्या है? आंखें बंद करते हैं, फरमाते हैं जब तक मैं न कहूं आंखें खोल नहीं, अभी आंखें बंद है। बाबा जी आगे पीछे लोग लाइन बना के खड़े हैं कि अब अहमद नगर आया, कि अब अहमद नगर आया। जब बाबा जी ने हुक्म दिया कि आंखें खोलो, तो अहमद नगर में पहुंच जाते हैं। देखते हैं क्या है अहमद नगर क्या? अरे ये तो मदीना तक की बात गलियों में घूम रहे हैं, ये तो गुंबद खजरा के नजारों को अपनी आंखों से चूम रहे हैं। पूछते हैं बाबा जी हमने तो अहमद नगर और जाना था। फरमाया जिस अहमद नगर को मैं जानता हूँ, ये सच्चा अहमद नगर यही है, यहाँ से उल्फत मोहब्बत के जाम मिलते हैं। तो मेरे मोहतरम, एक ये अदब वाले हैं, आंखें बंद करें तो मदीना तक की बात का नजारा करवा दे, आंखें बंद करें तो हुजूर की बात में पहुंचा दे। बात खत्म नहीं होती। शेर मोहम्मद शरफपुरी जो सहाबा को भी माने, अहले बैत तहार को भी माने, आज के बाद में एक बंदा आता है, जनाब ये क्या बात है? लोग आपके पास आते हैं, बड़ी अकीदत मोहब्बत रखते हैं, बड़ी चाहत रखते हैं, इतने लोग आपके पास कैसे आते हैं? आप
इंसान है, आपसे मोहब्बत कैसे करते हैं? जब बात होती है तो आपने फरमाया तू नहीं जानता ये लोग ऐसे मोहब्बत नहीं करते। आपने गोया ये फरमाया मैं हुजूर का सच्चा गुलाम हूँ, मैं सहाबा का खादिम हूँ, अहले बैत तहार का नौकर हूँ। जो सहाबा का नौकर होता है, अहले बैत तहार का खादिम होता है, इधर वो नौकर बनता है, रब्बे कायनात उसको दुनिया का इमाम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया का इमाम कैसे बनाता है? ऐ मेरे गयूर सुन्नी भाई, सहाबा का मोहब्बत ये कोई आम चीज नहीं है, अहले बैत तहार की मोहब्बत ये कोई आम चीज नहीं है। शेर मोहम्मद शमशेर फरमाते हैं नजारा देखना है तो आज पानी का प्याला मंगवाया, मट्टी का प्याला मंगवाया जिसमें पानी है और उससे कहते हैं पानी पी। जब पानी पीने का इरादा करता है, अभी मुंह को लगाता है, शेर मोहम्मद शरकपूरी उसके हाथ पे हाथ रख देते हैं, उसके हाथ पे हाथ रख देते हैं और जब रखते हैं उस बंदे की दुनिया बदल जाती है, आंखों की यूं समझे कि देखना बदल जाता है, वो पानी पर नजर टिका के देखता है। जब हाथ उठाते हैं तो बाबा जी के चेहरे को देखता है, फिर पानी पीने लगा, आपने फिर हाथ रख दिया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। जब तीसरी बार बाबा जी ने हाथ उठाना चाहा तो फरमाया ए बाबा जी तुझे उस इज्जत की कसम है, उस महबूब की कसम है, उसकी आल की कसम है, उसके सहाबा की कसम है, जिनकी मोहब्बत का ये फैलान है, जिनकी मोहब्बत का ये मकान है कि मेरे हाथ पे हाथ रखते हो पानी की लहरों पर मैं तस्वीर मुस्तफा देखता हूँ। बाबा जी हाथ नहीं उठाना, आप हाथ उठाते हैं मेरे आंखों से मंजर ओझल हो जाता है। जब आपके जिस्म के साथ मेरा ताल्लुक होता है, रब की कसम उठा के कहता हूँ पानी पर वो कुछ नजर आ जाता है जो आज तक जिंदगी में मेरी आंखों ने कभी देखा नहीं है। तो मेरे मोहतरम ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब वक्त में इतनी वसत नहीं, मैं कौन सी बात सिर्फ आपके सामने बयान करूं। अरे मैंने ऐसे नहीं कह दिया कि उनके लिबास का बाइकाट कर दो, उनके मामलात का बाइकाट कर दो, जो सहाबा को नहीं मानते, जो ताजदार सदाकत की सदाकत को नहीं मानते, जो उमर फारूक को नहीं मानते, जो आपके और मेरे प्यारे सहाबा पे तार करते हैं। अहले बैत तहार की मोहब्बत का नाम नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत को बदनाम करते हैं। इनकी जो सुन्नत है, उनका जो लिबास है, उनका जो हुलिया है, वो तुझे अहले बैत तहार की मोहब्बत से दूर न कर दे। आ इनकी मोहब्बत के जाम पी, आ इनकी उल्फत मोहब्बत को अपने सीने में दाखिल कर ले। रब तुझे दुनिया में ये मुकाम देगा, ये मर्तबा देगा। फिर क्या किसी ने क्या खूब कहा और करके एक हद कर दी, फरमाया दुनिया के दर से मांगने वाले, दुनिया के अंदर अपनी झोली को फैलाने वाले सहाबा का मंगता बन जा, सहाबा का मंगता बनने के बाद अहले बैत तहार का नौकर बन जा। इनकी नौकरी में ये मुकाम है, ये मर्तबा है कि अल्लाह करीम सहाबा के और अहले बैत तहार के गुलामों को बिन मांगे उनकी हाजतों को पूरा फरमा देता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सहाबा के बारे में फरमाया कि ये जो सहाबा ये अन-नजूम कि जिस तरह आसमान के सितारे हैं, जिससे आसमान की खूबसूरती और ज़ीनत है, लोगों दुनिया के अंदर भी सितारे हैं, उससे इस्लाम की खूबसूरती है, तुम्हारे ईमान की खूबसूरती है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। जो आसमान को सितारे वो आसमान को ज़ीनत दे, वो आसमान को नूरानियत दे, लेकिन दुनिया के अंदर जो ईमान की खूबसूरती है, ईमान की हलावत है, जो सितारे ईमान के सितारे हैं, वो हुब्बे असहाबी व हुब्बे अहले बैती, वो मेरे सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत तहार की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। तो मेरे मोहतरम अब सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत तहार की मोहब्बत ये कितना बड़ा इनाम है। अगर सहाबा की मोहब्बत सीने में है, अहले बैत तहार की मोहब्बत सीने में है और ये सीने में सजाकर जिंदगी गुजारता है, फिर इनाम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से उम्मीद वासिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से उम्मीद कामिल है कि सहाबा की मोहब्बत रखने वाला, अहले बैत तहार की मोहब्बत रखने वाला, अल्लाह करीम उसकी दुनिया को भी बेहतर फरमा देगा और उसकी आखिरत को भी बेहतर फरमा देगा। लेकिन ये जो मेरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया
کہ بظاہر وہ کمندہ کہتا ہے کہ میں ڈیڑھ ہوشیار تھا کہ پانی سے گزرے اگر جھوٹ نہ بولتا، ہرن کے بچے کو ذبح ہوتے دیکھا اگر جھوٹ نہ بولتا تو آج اس سونے کا مالک بن جاتا۔ ارے صحابہ کی محبت میں ملنے والا انعام وہ ایسا انعام ہے جو آپ کو بھی رنگ دے گا، آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ جن کا عقیدہ درست ہے، جو نبی پاک، آپ کی اہل بیت، آپ اہل بیت طہار اور آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال۔ جب میرے امتی، مجھے چاہنے والے، میرے صحابہ کو چاہنے والے، میرے اہل بیت طہار کو چاہنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ امثال الجبال، پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی۔ عقیدہ درست ہوگا تو ہی ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں ہے بات سخت ہے لیکن اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بندے کا جنازہ آیا، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نبی پاک کا زمانہ، ایک بندے کا جنازہ آیا، لوگوں نے کہا حضور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں، جب لوگ جمع ہوئے تو پوچھا کون ہے؟ عرض کی یہ فلاں بندہ ہے۔ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا اچھا یہ فلاں بندہ ہے، فرمایا اس کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی حضور کیوں جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سب کو نوازتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی آقا، صحابہ نے عرض کی آقا کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ یہ بندہ اس حال میں مرا ہے کہ اس کے سینے میں میرے عثمان غنی کا بغض ہے، جس کے سینے میں میرے عثمان غنی کا بغض ہے، میں محمد کریم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو میرے محترم، قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ کن کے بارے میں ہے؟ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے سے قرآن نے روکا، نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا آپ خود قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیں، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں چلے جائیں۔ کون لوگ ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ان کی نماز جنازے میں جانا نہیں، ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، آپ کو خود فتویٰ مل جائے گا کہ کون لوگ ہیں جن کے جنازے میں جانا ہے اور کون لوگ ہیں جن سے اپنے آپ کو جن کے جنازے سے بچانا ہے۔ تو میرے محترم، جب عقیدے کی بات آتی ہے، صحابہ کی بات آتی ہے، اہل بیت طہار کی بات آتی ہے، یہاں پہ اپنے سینے کو تان دیا کریں۔ جو صحابہ سے محبت رکھنے والا اور اہل بیت طہار سے محبت رکھنے والا ان کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ایک مثال ہے نا جی، ایک ہاتھ کار وال تے دل یار وال، دل کہیں اور ہاتھ کہیں اور، ایسی بات نہیں ہے۔ اس دل اور زبان کو صحابہ پر، حضور کے غلاموں پر فدا کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنے والا وہ خوش بخت انسان ہوتا ہے کہ جن کے جنازے میں اگر کوئی چلا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو صحیح العقیدہ مسلمان دنیا سے جائے تو اس کی قبر میں جانے کے بعد اس کو سب سے پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے، اس کی جنازے میں آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ کریم ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ جن کا عقیدہ سچا ہے تو فرمایا یتبع الرجل یوم القیامۃ من الحسنات امثال الجبال، کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے پہاڑوں کی مانند نیکیوں کے ساتھ ہوں گی۔ حکم ہوگا رب کی بارگاہ میں جب وہ التجا کریں گے مولا یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں، تو حکم ہوگا بھی استغفار والا دلہ، اے بندہ مومن تو قبر میں آیا تھا یہ نیکیاں کر کے نہ آیا، تیری اولاد نے تیرے لیے احسان ثواب کا اہتمام کیا، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی۔ اب اس استغفار کی برکت یہ ہے کہ اللہ کریم نے پہاڑوں کی مانند نیکیوں کو تجھے حقدار بنا دیا۔ تو میرے محترم، مرنے کے بعد نیکی اسی کو پہنچے گی
جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، مرنے کے بعد دعا اسی کے لیے فائدہ دے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوگا، اس کے پیچھے دعا کرتے بھی رہیں تو اس کو کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ اب ایک لمبی حدیث ہے آس بن وائل والی، پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اپنے پیغام اور میسج کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم، بعد کا یہ پچھلے دنوں عدیل یوسف صدیقی صاحب بہت بڑے عالم ہے، مسجد میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اب وہ اپنے بیان کے اندر باتوں باتوں میں کچھ اشارہ کر رہے تھے، سمجھنے والے سمجھ گیا، لیکن جن کو نہیں سمجھ آئی شاید ان کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کلام کون سا پڑھنا ہے، انہوں نے نعت کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ کون سا کلام اور نعت پڑھنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب بعض کا ہوتا یہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان سے ساتھ تعلق نہ رکھو، اب ان کے کلام پڑھے جاتے اور لوگ ڈوبے جاتے ہیں۔ تو علماء کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا، بتانا۔ اب عدیل یوسف صدیقی صاحب کا اگر آپ نے بیان سنا ہو اور توجہ سے سنا ہو تو آپ نے بہت بڑی باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اسٹیجوں پر وہ کلام پڑھا جائے جس میں صحابہ اور اہل بیت طہار کی محبت ہے، اور ان کا کلام پڑھا جائے جو صحابہ اور اہل بیت طہار کو مانتے۔ اب یہ نہیں کہ جو مرضی کلام آیا اس کو شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس طرح ایمان خطر میں پڑ سکتا ہے۔ تو ان کے بیان سنیں جن کا عقیدہ درست ہے، ان کے کلام پڑھیں جن کا عقیدہ درست ہے۔ جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے ان کے کلام بھی نہ پڑھیں اور ان کے کلام سنے بھی نہیں، چونکہ اہل بیت طہار کی محبت اور صحابہ کی محبت کا پیغام کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو مانو جن کو صحابہ مانتے ہیں، ان کو مانو جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا مانتے ہیں، ان کو مانو جن کے ماننے کا امام حسن اور امام حسین نے جن کی محبت کا پیغام دیا۔ آج میں نے یہ جو ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں، انجمن کا گروپ ہے، اس کے اندر میں نے ایک تحریر آپ کو میسج کی ہے، اس تحریر کو پڑھیں تو بہت سارے سوال آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم اہل بیت طہار کے نام کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ اب میری اس پچھلے محرم میں بھی میری نیت تھی، انشاءاللہ پھر کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ محرم کے دنوں کے اندر اہل بیت طہار کی محبت کے چرچے عام ہوتے ہیں، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں بنیادی باتیں سیکھیں۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی شادیاں تھیں تو شاید ایک تعداد ہے جس کو جواب نہ آتا ہو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ میدان کربلا میں حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے تو شاید ایک سنی مسلمان کو جواب نہیں آتا ہوگا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ امام زین العابدین کے باپ کا نام کیا ہے تو شاید اس سوال کا جواب بہت کم لوگوں کو آتا ہو۔ میں اگر کہوں کہ امام جعفر صادق کون ہے تو اس سوال کا جواب بھی شاید کم آئے۔ تو ان سوالوں کا جواب تب آئے گا جب ہم ان کی سیرت طیبہ کے احوال پڑھیں گے، اور سیرت طیبہ ایک بندہ خود پڑھتا ہے تو خود اس کے اندر پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کس نے، رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے، تحریر کس کی ہے۔ اگر تحریر ایسے بندے کی ہو کہ جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے تو وہ تحریر کے اندر بھی خیانت کرتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ درست ہو وہ تحریر کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ تو میں نے نیت کر رکھی کہ انشاءاللہ ایک باقاعدہ 8-10 دن کا ایسا کورس رکھا جائے جس میں آپ کو بتایا جائے۔ آپ بیان میں سنتے ہیں شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، شہر بانو کون ہے، حضرت زینب کون ہے، حضرت سغرا کون ہے، حضرت امام زین العابدین کون ہے، میدان کربلا میں حضرت علی کے جو دوسرے بیٹے شہید ہوئے ان کا نام کیا تھا، وہ کن بیویوں سے تھے۔ یہ بنیادی باتیں سمجھنے والی ہیں، یہ بنیادی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ جن سے پیار ہوتا ہے ان کا شجرہ نسبی بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا میں انشاءاللہ اس محفل پر نیت کرتا ہوں جب آپ کو اعلان کیا جائے کہ اہل بیت طہار کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اتنے دن کا کورس جاری ہے، تمام کام کاج چھوڑ کر آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ٹائم دینا ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کی نسلیں بھی صحیح العقیدہ اور ایسے تناظر سنی ہو جائیں گی کہ آپ کو کوئی اپنے عقیدے سے 1 انچ دور نہیں کر سکے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ جب آپ کو شجرہ نسب پوری طرح آ جائے، جب شجرہ نسب نہیں آتا تو پھر لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور بندہ واہ کر رہا ہوتا ہے لا علمی کی بنا پر۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اہل بیت طہار کا جو شجرہ نسب ہے اس کو بھی یاد کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کا اللہ کریم سچا اور سچا غلام بنائے۔ اگر دوران گفتگو میری زبان سے کوئی خلاف شرع جملہ نکلا تو میں اس سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ جو حق بات میری زبان پہ جاری ہوئی اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔